چراغوں کے جو روشن ہیں، اے فرزند ان کے جو دشمنوں پر آگ کے ستاروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اے فرزند ان ستاروں کے جو دوپیشن ہیں، اے فرزند ان راستوں کے جو واضح ہیں، اے فرزند ان پرچموں کے جو لہراتے ہیں، اے فرزند ان کے جو مکمل ہیں، اے فرزند ان روشوں کے جو مشہور ہیں، میری جان کی قسم آپ بچھڑے ہوئے ضرور ہو رہے ہیں مگر ہرگز ہم سے جدا نہیں. میری جان کی قسم آپ تمنا ہے ہر مشتاق دل کی، آپ کی تمنا ہے ہر مومن آپ کو یاد کرے آپ کر کے آئے میری جان کی آمد آئیجر میں کہ نہیں ہے کوئی آم کی مدل قسم میری جان کی آمد کی وہ محسوس نعمتیں جس گن کی مان کوئی نہ کی قسم میری جان کی آمد باشر خاندان سے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. کب تک میں آپ کے انتظار میں ہے ہے میرے آقا، کب تک ان الفاظ میں آپ سے خطاب کروں گے، تنظر گوشی کروں گے اور بہت گرا ہے مجھ پر کہ دوسرے تو میری ہی پکار کا جواب دیں، لیکن میں آپ کو پکارتا ہی رہوں. یہ وقت بہت گرا ہے مجھ پر کہ میں تو آپ کی جدائی میں روتا رہوں، لاپرواہ ہو گئے ہم سے دوسرے. یہ بات میں گرا ہے آپ پر زمانے کی سختیاں گزرے، آپ کے غیر ان کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے میں ان کے ساتھ متدرنا ہو کہا کرتا رہوں. کیا کوئی ایسا ہے جو اس کے لیے آوزاری کرے بس اس کی آوزاری میں اس کا ساتھ دوں. کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ آنسو بہائے اس کے لیے بس اس آنسو بہانے میں میری آنکھ اس کا ساتھ دے. کیا اب تک کوئی ہے احمد مصطفیٰ، اے فرزند احمد مصطفیٰ، کیا وہ دن آئے گا جس میں ہم آپ کے دیدار سے معزوز ہو سکے ہیں. مولا یہ فرمائیے کہ ہم آپ کے دریا رحمت تک پہنچ کر کب تک سیراب ہوں گے، جب ہم آپ کے دریا میں ذرا دور تک پہنچ کر ذرا نوشی کریں گے کہ ہمارے پیاس بلانی ہو چکی کب تک ان کی دعا بسر کریں گے.
تاکہ آپ کے دیدار سے ٹھنڈی کریں اپنی آنکھیں۔ کب آپ دیکھیں گے ہمیں، ہم آپ کو دیکھیں گے۔ جس وقت آپ لہرائیں گے جھنڈا فتح و نصرت کا، کہ آپ کی رائے میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم آپ کے گرد جمع ہوں، آپ اپنے تمام لشکر کو لیے ہوئے بھر دیں زمین کو، عدل و انصاف سے مزہ چکا دیں، آپ اپنے دشمنوں کو سزا و عقاب کا رسوا کریں، منکرین حق کو بھی جڑیں کاٹ ڈالیں، اور متکبروں کی اکھاڑ پھینکیں بھی خبن سے ظالموں کو۔ پھر ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو ہی برطرف کرنے والا ہے غم و اندوں کو، تجھ سے ہی داد چاہتا ہوں، تو ہی داد رس ہے، تو ہی پالنے والا آخرت و دنیا کا۔ بس میری فریاد رسی فرما، اے فریاد رس تمام فریاد کرنے والوں کے۔ اپنے اس بندے مصیبت زدہ کو زیارت کرا دے، اس کے سردار کی اے شدید قوت و اقتدار کے مالک، دور کر دے اپنے اس بندے کے غم و اندوں کو، پریشانی کو ٹھنڈا کر دے آتش غم کو، جو اوپر عرش کے اقتدار رکھتا ہے، جس کی طرف پلٹنا ہے، جو تمام امور کی انتہا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم تو تیرے ناچیز بندے ہیں، مشتاق ہیں تیرے ولی کے ظہور کے، جس سے یاد وابستہ ہے تیری، تیرے نبی کی، جس کو تو نے خلق فرمایا ہمارے لیے پناہ بنایا، خوش کرنے والا، جسے تو نے ہمارے لیے ذریعہ پائیداری بنایا، جسے تو نے قرار دیا مومنین کے لیے امام و پیش واپس پہنچا، ہماری جانب سے اسے تحیہ و سلام اضافہ فرما ہمارے لیے اس طرح، اے پروردگار بزرگی میں قرار دے ان کی جائے قیام کو، ہمارے لیے بھی جائے قرار و قیام تمام کر، اپنی نعمتوں کو اس طرح سے انہیں ہم لوگوں کے آگے آگے رکھ، تاکہ ان کے ہم داخل ہو جائیں تیری جنت میں شان سے، کہ ہم تیرے شہداء، تیرے مخلص بندوں کے ساتھ ہوں۔ یا اللہ تو رحمت نازل فرما، محمد و آل محمد پر درود بھیج، حضرت محمد پر جو جد امجد ہیں، امام قائم کے تیرے رسول ہیں، سب سے بڑے سردار ہیں، ان کے پتر بزرگوار پر جو چھوٹے سردار ہیں، ان کی جدہ ماجدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد، ان کے اوپر جن کو تو نے منتخب فرمایا، ان کے آباء و کرام میں سے جو خوبیوں والے ہیں، خود ان پر بھی افضل، کامل ترین، محکم ترین، دائمی، بہت زیادہ وافر ایسا درود جو تو نے بھیجا ہو کسی اپنے منتخب چنے ہوئے بندے پر، اپنے بندوں میں سے درود بھیج ان حضرت پر، ایسا درود جس کا شمار ممکن نہ ہو، بے انتہا ہو، جس کی مقدار بے پایا ہو، جس کی مدت۔ یا اللہ تو قائم کر، ان کے ذریعے سے حق کو مٹا دے، ان کے ذریعے سے باطل کو رہنمائی فرما، ان کے ذریعے سے اپنے دوستوں کی ذلیل کر، ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو وہ رابطہ قائم کر۔ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان جو منتہا ملا دے، ان کے آباء و اجداد سے ہمیں قرار دے، ان میں سے جو متمسک ہوں حضرات کے دامن سے، جو زیر سایہ ان حضرات کے، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ادا کریں ان حضرت کے حقوق کو، کوشش کریں ان کی اطاعت میں، پرہیز کریں ان کی مخالفت سے، احسان فرما ہم پر، ان کو راضی کر کے نصیب فرما ہمیں ان حضرت کی مہربانی، رحم، دعائے خیر کہ ہم حاصل کر لیں، جس کی وجہ سے تیری وسیع رحمت کامیاب ہو جائیں، تیرے نزدیک قرار دے ہماری نمازوں کو، ان حضرت کے صدقے سے قابل قبول فرما۔
ہمارے گناہوں کو قابل بخشش فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، عطا فرما ہمارے لیے رزق و روزی میں وسعت عنایت فرما، ہمارے غم و ہم کو دور فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری طرف موڑ دے اپنے روح کو مہربانی کے ساتھ، منظور فرما لے ہمارے لیے اپنے تقرب کو نظر فرما، ہماری طرف نظر رحمت سے تاکہ ہم تیرے نزدیک کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں، پھر کبھی نہ پھیرنا اپنی نظر کرم کو ہم سے بے واسطہ اپنی عطا کے ہمیں اتنا پلا حوض کوثر سے، ان کے جد امجد درود خدا وہاں سے، ان کی آل پر، ان کے ساغر سے، ان کے ہاتھ سے، جس سے ہم سیر و سیراب ہو جائیں، اس کے بعد پھر کبھی ہمیں پیاس نہ لگے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمان کا جملہ ہم شہدائے ملت جعفریہ کے لیے تلاوت فرمان کا بسم اللہ۔ أعوذ بالله
الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے۔ وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ عظمت اہل بیت علیہم السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مومنین و بزرگان، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ ماہ رمضان المبارک جو کہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، وہ جس کو قرآن نے شہر اللہ کہا، وہ جس کو قرآن نے رمضان کہا۔ آج کی گفتگو
چند ایک مناسبتوں پر مشتمل، کیونکہ اس ہفتے میں چند ایک مناسبتیں ہیں. مثلا روز مواخات بین نبی اللہ و ولی اللہ، یعنی روز اخوت امام علی علیہ السلام اور نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. پھر ایک مناسبت جو ہے وہ جناب مختار کی شہادت کی تاریخ. دو تاریخیں زیادہ اہم ہیں. ایک مادر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، زوج رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد. آپ کی رحلت کی تاریخ 10 ماہ رمضان المبارک، اور دوسری اہم تاریخ جو اس ہفتے میں ہے وہ ہے آپ کے اور ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد. امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ یعنی 15 ماہ رمضان المبارک کی تاریخ. یہ چند ایک مناسبتیں ہیں اور ایام بیض اور شبہائے بیض کا تذکرہ انشاءاللہ. گفتگو کا آغاز ماہ رمضان المبارک کا جو نام رمضان رکھا گیا اس کے اندر بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں، بہت سی روایتیں ملتی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ماہ رمضان یعنی رمضان نکلا ہے لفظ رمز سے. رمز اس تیز جھلسا دینے والی دھوپ کو کہا جاتا ہے جو انسان کی اسکن کو جلاتی ہے یا دو پتھروں میں ایسی صفت پیدا کر دیتی ہے کہ جب ان کو ٹکرایا جائے تو وہ آگ پیدا کر دیتی ہیں. ایسی جھلسا دینے والی تیز گرم دھوپ کو رمز کہا جاتا ہے. تو روایت میں ہے کہ اس ماہ مبارک کو رمضان اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کے یعنی روزے دار کے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. کس طرح سے ختم کر دیتی ہے؟ جیسے علی کی ولایت لوگوں کے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. یار عزیزان محترم، کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہوئی جناب، شیعہ حضرات یہ روایت پڑھتے ہیں. اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم تب بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول نے بیان کی. نہ اللہ کے رسول بیان کرتے نہ ہم بیان کرتے. اب اس بات سمجھ میں نہیں آتی، جو علی کی ولایت پر ایمان رکھنے والا ہوگا اس کی گناہ جل جائیں گے، اور حدیث رسول ہے، ہماری اور آپ کی بات نہیں. علی کی ولایت اور محبت گناہوں کو ایسے جلاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے. عزیزان محترم، یہ شیعوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں علی کے چاہنے والے گناہ کریں تو ان کے گناہ جل جاتے ہیں، اور علی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے اس کی نیکیاں اس کو کام نہیں آئیں گی. جس طرح مومن کے گناہ جل جاتے ہیں علی کی ولایت کے وسیلے سے، اسی طرح بغض علی کے رکھنے والے کی نیکیاں جل جاتی ہیں علی کی ولایت کی برکت سے. یہ کیا بات ہوئی جناب، شیعہ قبر میں جائیں گے تو علی زیارت کو آئیں گے، مومن دیکھے گا تو خوشحال ہو جائے گا، منافق دیکھے گا تو چہرہ بگڑ جائے گا. تو عزیزان محترم، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسا ہے. خود ذات امیر کائنات کو جا، ان کی کیا بات کریں، خود نام علی میں اتنی شیرنی ہے، اتنی مٹھاس ہے. جب انسان نام علی لیتا ہے تو اس کی زبان شیرنی جیسی ہو جاتی ہے اور اس کے مزاج خوش مزاج ہو جاتا ہے. یہی علی کی ولایت
کی برکت ایک اور بھی کہ جب دشمن علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کے یعنی مومن کے مزاج تبدیل ہو جاتے ہیں. بے شمار اذان محترم، یہ کیا ہوا اذان محترم؟ یہ امیر کائنات کی ولایت کی برکت ہے. اللہ کے رسول جانتے تھے کہ میری رحلت کے بعد لوگ میرا کلمہ تو پڑھیں گے لیکن علی کی ولایت کے منکر ہو جائیں گے. اسی لیے سب سے زیادہ جو فضیلتیں بتائیں اور جو شخصیت کا تعارف کرایا وہ امیر کائنات کا کرایا. یہاں تک کہ اگر سارا پانی سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں، جنوں انس لکھنے والے بیٹھ جائیں، تب بھی علی کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے، جمع نہیں کیا جا سکتا مولا کائنات کی فضیلتوں کو. کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہا کہ آپ باکمال تھے، اور اس لیے بھی کہا کہ آپ جانتے تھے کہ منافقین میرے بعد اپنے نفاق کو ظاہر کریں گے، اور جب نفاق کو ظاہر کریں گے تو علی کی ولایت کے منکر ہو جائیں گے. لہٰذا یہ فرمایا تاکہ لوگ علی کی ولایت پر باقی رہیں کہ اگر گنہگار بھی ہے تو خدا علی کی ولایت کی برکت سے اس کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دے گا. اب یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ کیوں جناب شیعہ جنت میں جائیں گے اور بغض علی رکھنے والا جہنم میں جائے گا؟ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہ کہنا نہ سمجھنا. جو یہ کہہ رہا ہے غلط نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی علی کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار ہیں سب جنت میں جائیں گے. وہ بات الگ ہے کہ برزخ کی امام نے فرمایا تھا اپنی تیاری کر کے آؤ، برزخ کی تیاری کر کے آؤ. خلاصہ جتنے بھی علی کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، بغض علی رکھنے والے جہنم میں جائیں گے. چاہے بغض علی رکھنے والے کی عبادات پہاڑ کے مثل کی طرح ہوں، پہاڑ کی طرح بلند ہوں، اس کے باوجود بھی اس کی عبادت اس کو کام نہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بالکل سمجھ میں آتی ہے اگر فقط اسی حدیث پر غور کر لیں کہ جب مومن مرتا ہے، مومن مرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے یہاں موت بمعنی فنا نہیں ہے، موت انتقال حیات کا نام ہے. یہاں مومن کی موت انتقال حیات کا نام ہے، مومن مرتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا میری بات، اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوتا ہے. مرتے تو وہ ہیں اور مرے ہوئے بھی وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے، وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں. اور ہم اس دنیا سے جا کے بھی زندہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ہم اہل بیت کی محبت میں مر جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ شہید کی موت پاتا ہے. تو مرتے تو ان کے ہیں جو علی کی ولایت کے منکر ہوں. گویا کہ وہ ایسے زندہ ہیں جیسے زندہ ہیں ہی نہیں. ان کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں. جیتا بھی وہی ہے اور مرتا بھی وہی ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت. یا اذان محترم، تو مومن کے گناہوں کو آگ جلاتی ہے. تو جہاں سمجھ گئے کہ جنت میں کیسے جائے گی، کہ یہ جو روایت ہے نا کہ مومن کے گناہوں کو جلاتی ہے اور منافق کی نیکیوں کو جلاتی ہے. علی کی ولایت وہ آگ رکھتی ہے، وہ تاثیر رکھتی ہے جو مومن کے گناہوں کو جلاتی ہے اور منافق کی نیکیوں کو جلاتی ہے. تو فیصلہ ہو گیا کہ علی والے ہی جن کی نیکیاں باقی رہ گئیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور بغض علی رکھنے والے جن کی نیکیاں جل گئیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ کوئی اتنا مشکل فارمولا نہیں ہے جس کو سمجھنے میں جو ہے وہ سالوں لگیں. بالکل واضح سی بات ہے، بچہ بھی سمجھ لے اور دو 4 کی طرح.
تو جس طرح مومن کے گناہوں کو آگ جلا دیتی ہے، منافق کی نیکیوں کو آگ جلا دیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو اس ماہ مبارک میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے گا، تو وہ روزے دار اس روزے کی برکت یہ باتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی برکت اور ماہ رمضان کی تاثیر یہ ہے کہ پروردگار اس ماہ رمضان کے روزے کی برکت سے اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال فقط نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ لیکن عزیزان، یہ سعادت کس کے لیے ہے؟ یہ سعادت اس کے لیے ہے جو ماہ رمضان کو درک کرے۔ اور ماہ رمضان کو کون درک کرتا ہے؟ ماہ رمضان کو پاتے تو بہت ہیں، لیکن اس کا ادراک کرنے والے زیادہ نہیں۔ ادراک وہی کرتے ہیں جو اس میں عمل خیر انجام دیتے ہیں، جو ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے ماہ رمضان کو گزارتے ہیں، اپنی عام زندگی کی طرح نہیں۔ قرآن نے کہا شہر رمضان، ٹھیک، وہ مہینہ جو کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، پاک و پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، نفس کی طہارت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں سعادتیں ان کے لیے ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ حضرت محترم، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو استطاعت بدنی رکھتا ہو، قوت بدنی رکھتا ہو، جو مریض نہ ہو۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات کو میں نے تلاوت کا آپ کی خدمت میں شرف حاصل کیا، فقط ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ گنتی کے چند دن کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ جو سال کے 365 دن ہیں اس میں 30 دن کے یہ ٹوٹل روزے ہوتے ہیں، پورے سال تو روزے واجب نہیں ہیں، اسی لیے اس کو قرآن نے کہا گنتی کے چند دن، یعنی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ آپ کو روزے رکھنے ہیں، پابند ہیں، لیکن 11 مہینے آپ کے لیے مستحب ہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا قرآن نے کہ گنتی کے چند دن۔ پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو ماہ رمضان کے بعد جتنے دن روزے قضا ہوئے یا چھوٹ گئے یا سفر کی وجہ سے قصر ہو گئے، کہا دوسرے مہینوں میں یعنی بقیہ 11 مہینوں میں ان کی مقدار پوری کر لو۔ یہ ہے قرآن۔ اس کے بعد جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں، مشقتیں جانی، یعنی جانتے ہیں کہ اگر روزہ رکھیں گے تو ہمیں شدید ضرر پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فدیہ دیں۔ واضح رہے، اکثر لوگ اس میں اشتباہ کرتے ہیں، کفارہ علیحدہ چیز ہے، فدیہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ایک جملے میں واضح کروں، اگر کوئی شخص مبتلات روزہ سے اپنے روزے کو توڑے جان بوجھ کر تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مریضی یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا ہو تو پھر وہ روزے کے عوض فدیہ دیتا ہے۔ فدیہ ہوتا ہی، اس کو فدیہ کیوں کہا قرآن نے؟ کوئی اور لفظ دیتا، ٹھیک ہے نا؟ یقیناً کفارے اور فدیے میں فرق ہے نا، اسی لیے قرآن نے کہا اگر عذر شرعی رکھتے ہو تو پھر کفارہ نہیں ہے تم پر، فدیہ ہے۔ کیا خدا کی شریعت ہے، سبحان اللہ! کیا خدا نے نظام رکھا ہے، جبر تو ہے ہی نہیں۔ یار روزہ رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو، اور اگر روزہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو۔ فدیہ وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے جب کہیں انسان کسی مشقت کے بغیر
کسی چیز کو پائیں اور پھر اس کے عوض کچھ دے. مثلا جنگوں میں جو لوگ جنگ نہیں کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کے عوض میں کچھ دے دیں گے آپ کو. بغیر مشقت کے جو ہے جو چیز حاصل ہو جاتی تھی وہ ان کے لیے جزیہ, ان کے لیے فدیہ ہوا کرتا تھا. خلاصہ تو فدیہ کیا ہے؟ 3 پاؤ آٹا. اگر اس کو ہم ایک ایسی صورتحال میں لے کر آئیں تو کہتے ہیں 1 کلو آٹا سمجھ لیں, مثلا پر ڈے, یعنی پر روزہ. جو بھی روزہ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ روایت یہی ہے کہ بڑھا کے دیا جائے, شرعی جو پیمانہ ہے جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ 3 پاؤ گندم. ٹھیک, لیکن اگر کوئی زیادہ دے تو زیادہ بہتر ہے. مثلا اگر ایک روزے کے عوض 1 کلو دے دے تو اس سے مومن بھائی کی ہی مدد ہوگی, اور خدا آپ کے رزق میں برکت کا سبب اس چیز کو قرار دے دے گا. کہا جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہوں وہ کیا کریں؟ کہتے ہیں وہ فدیہ دیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے. اب فدیہ دینا کس کو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جو فدیہ دیں جو ایک وہ ہے کیا چیز؟ کہہ رہے ہیں جو ایک مسکین کا کھانا ہے, جو ایک مسکین کا کھانا ہے. پر جو اپنی خوشی سے نیکی کرے, یعنی بڑھا کر دے, یہاں نیکی سے مراد یہ, تو اس کے لیے بہتر ہے, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد بھی ہیں, معاشرتی فوائد بھی ہیں. لیکن ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے, ان جوانوں پر جو یونیورسٹی جاتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے. ہمارے بعض دوست احباب بتاتے ہیں, مولانا صاحب ہم یونیورسٹی گئے تھے, ہم نے دیکھا کچھ ہندو, کچھ عیسائی جن کا روزہ نہیں ہوتا, لیکن وہ مسلمانوں کے احترام میں, ماہ رمضان کے احترام میں ہمارے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. ایک نان مسلم جو ماہ رمضان کا اتنا احترام کرے کہ اس کے ہاں ماہ رمضان کے روزے واجب نہیں لیکن احترام کر رہا ہے, اس مسلمان سے بہتر ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کلمہ کو کہہ رہا ہے لیکن ماہ رمضان میں نہ روزے رکھ رہا ہے نہ نمازیں پڑھ رہا. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبادت سے منہ پھیرو گے تو روز محشر تمہیں یہود و نصارہ کی طرح اٹھایا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جس نے ماہ رمضان کا احترام کیا, خدا کے نزدیک اس کے لیے اجر ہے. بہرحال اب چاہے اس اجر اس کے لیے دنیا میں ہو یا مقام اعراف میں ہو, یہ ایک تفصیلی بحث ہے جس کا یہ موقع نہیں. خلاصہ تو بہتر ہے کہ کم سے کم اپنے مسلمان ہونے کا, مومن کی تو درجات بہت بلند ہیں, کم سے کم اپنے مسلمان ہونے کا لحاظ رکھیے. ماہ رمضان کے روزے رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر اللہ کے رسول فرمائے کہ دیکھو یہ تم مسلمان میرے کلمہ پڑھنے والے تھے, تم نے روزہ نہیں رکھا, لیکن یہ کافر جو میرے حق کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا لیکن اس نے میرے بیان کردہ احکامات کی کیا کی؟ تکریم کی ہے. عزیزان محترم, لہذا اس طرف جہان متوجہ رہیں. کہتے ہیں, میں نے گزشتہ جمعے ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگ خدا سے زیادہ اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں. بیٹا روزے نہیں رکھو, یونیورسٹی آؤ گے, آج پیپر ہے. بیٹی تم آج روزہ نہیں رکھو, آج تمہارا اورل ٹیسٹ ہے, تمہارا گلا خشک ہو جائے گا. ہیں خدا سے زیادہ محبت کرنے والے. جانتے ہیں روایت کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب بچہ کہتا ہے نا اپنے باپ سے, یا بچی کہتی ہے اپنے باپ سے کہ بابا مجھے روزہ رکھنا ہے, تو یہ ایک وہ نور ہوتا ہے جو خدا اس کو عطا کرتا ہے. جب بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا یا بچہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتا, کہ یہ ایک نور ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے. اور جب باپ یا ماں میں سے کوئی کہے کہ نہ بیٹا نہ رکھ, تو روایت ہے کہ وہ نور وہیں منقطع ہو جاتا ہے. حضران محترم, لہذا خدا نے جس کو یہ قوت عطا کی ہے ماہ رمضان کے روزے کی, اسے چاہیے کہ اس کو فراموش نہ کرے.
ایک چیز اکثر سوال، چونکہ قرآن کی آیت نے اس بات کو بیان کیا کہ جو ماہ رمضان میں روزے نہ رکھ سکتے ہوں بقیہ دنوں میں گنتی پوری کریں، یعنی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب وجہ کیا ہے کہ مخصوص ایام میں خواتین پر جو نمازیں معاف ہوتی ہیں ان کی قضا ان پر نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ مخصوص ایام میں خواتین پر نمازیں معاف ہوتی ہیں، روزے بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن نمازوں کی قضا نہیں، روزوں کی قضا ان کو ادا کرنی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کا جواب دیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام بیان فرماتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ اس لیے جب امام سے سوال کیا گیا تو امام فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ ماہ رمضان کے روزے سال میں 1 مہینے میں واجب ہیں، جبکہ نماز ہر روز دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، لہذا اللہ نے احترام ماہ رمضان میں اس کی قضا کو ایسی خواتین کے لیے بھی واجب الادا رکھا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اور خدا کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بیماری اور حالت سفر میں بھی جو ہے ہمارے لیے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ کیا خدا کا یہ اختیار نہیں تھا؟ یا خدا بیماری میں بھی اور سفر میں بھی ہمارے لیے روزہ قرار دے دیتا؟ بالکل اختیار تھا، لیکن یہ خدا کے رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ وہ کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنے بندوں کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کی قسم ایک بات بتاؤں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کو بعض اوقات روزے رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ آج ڈیلیوری کے لیے جانا ہے، آج مثال کے طور پر شپمنٹ آئے گی اس کے لیے جانا ہے، آج میری آؤٹ ڈور زیادہ ہے، فلاں یہ وہ جاب کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ اسٹوڈنٹس ہیں، خدا کی قسم اگر روزے آپ کے حق میں بہتر نہ ہوتے نا تو پروردگار اس کو واجب ہی نہیں کرتا۔ یہ ماہ رمضان کے روزے تو انسان کے لیے بہت بہتر ہیں، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی انسان کے لیے مفید ہیں۔ اب اگر اس کے جسمانی روحانی فائدہ کی طرف بات کی جائے تو بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اگر ماہ رمضان کے روزوں میں انسان کے لیے برکت نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، فائدے نہ ہوتے تو کبھی بھی خدا اس کو واجب نہیں کرتا، دوسرے عبادتوں کی طرح مستحبات قرار دے دیتا۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے، ہم نہیں جانتے۔ عزیزان محترم، لہذا اس ماہ مبارک کی برکتوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ آپ بعض جو ہمارے بزرگان ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دوں، اور ان جوانوں کے لیے خصوصی طور پر جو رغبت رکھتے ہیں خدا کی عبادت میں، کہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں 3 تاریخیں اور 3 راتیں بہت اہم ہیں، ایام بعث اور شب-ائے بعث، یعنی روشن راتیں اور روشن دن۔ وہ کون سی تاریخ ہیں؟ 13، 14 اور 15 ماہ رمضان المبارک کی تاریخیں ہیں۔ یہ گزشتہ 2 ماہ سے آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے انہی ایام کے لیے۔ ماہ رجب میں بھی، ماہ شعبان المعظم میں بھی یہ ایام آئے تھے تاکہ آپ کو آمادہ کیا جائے ماہ رمضان مبارک کے لیے، کہ آپ آمادہ ہو جائیں اور اس ماہ مبارک میں اس عبادت کو فراموش نہ کریں۔ 3 دن کی عبادت کیا ہے؟ نماز ظہر کے بعد، یعنی نماز ظہرین کے بعد دعائے مجیر ہے، بہت لطیف دعا ہے، اس کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا آپ کو دعائے مجیر۔ تو ایام بعث کی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ دعائے مجیر نماز ظہر کے بعد 13، 14، 15 3 دن جو ہے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ شب-ائے بعث کی کیا عبادت ہیں؟ وہی جو میں نے بیان کی تھی، اس کا خلاصہ یہ کہ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز ہے، جس کی تفصیل کے لیے آپ مفادی کی طرف رجوع کیجئے، وہی 2 رکعت نماز جو کہ مخصوص انداز سے پڑھی جائے گی،
مثلا سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، بقیہ تفصیل آپ مفاتی میں دیکھیے گا۔ دوسری شب میں یعنی 14 کی شب میں 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھنی ہے، اور 15 کی شب میں کیا کرنا ہے؟ 6 رکعت یہ نماز پڑھنی ہے۔ شب کے یہ اعمال ہیں، اور یہ اعمال شب کے ساتھ میں غسل بھی ہے ہر رات کو، یعنی تینوں راتوں میں غسل انجام دے، دن میں نہیں، رات میں بیان کیا گیا ہے غسل کا، اور اگر کوئی دن میں بھی ایام بیس کی مناسبت سے کرے تو بہتر ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ برکات جو خدا آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نور عبادت، رحمت پروردگار، ماہ رمضان کی برکات ہیں جو آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ روایت ہے کہ اگر درختوں کے پتے اور ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو پروردگار ان عبادات کو انجام دینے والے خاص جو ایام میں عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو جو رغبت رکھتا ہے، جو خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے، جو آل محمد کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چند ایک عبادتیں بیان کی گئیں۔ اب 1-2 سوال شرعی حوالے سے بیان کر دوں، اور اس کے بعد پھر گفتگو دوسرے مرحلے میں۔ وہ یہ کہ سوال یہ کیا گیا گزشتہ جمعے، جس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کے لیے بیان کر دوں، کہ آیا یہ جو فدیہ دیا جاتا ہے، یہ 3 پاؤ آٹا یا 1 کلو آٹا ایک دن کے عوض میں جو فدیہ دیا جاتا ہے، تو کیا فدیے کی جگہ پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ بالکل دیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا فدیے کی جگہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں اس کی جگہ راشن دیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، راشن نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے راشن؟ کیونکہ جو فدیے میں دینا ہے وہ ہے اناج، ٹھیک ہے نا؟ البتہ راشن کی جگہ اگر کوئی آٹے کے بجائے دالیں دے، چنا دے، یا اس طرح کی جو اناج میں چیزیں شمار ہوتی ہیں وہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن راشن بیگ بنا کے فدیے کے نام پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ راشن کے اندر ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو اجناس نہیں ہوتی، مثلا لہذا فدیے کے طور پہ جو لوگ راشن دیتے ہیں وہ راشن نہیں دے سکتے، جو چیزیں بیان کی ہیں یہ دی جا سکتی ہیں۔ دینا کس کو ہے؟ کہتے ہیں دینا ہے شیعہ مومن کو۔ ہم کس کو دے دیتے ہیں؟ اپنے گھر کی ماسی کو، بڑی غریب ہے۔ شیعوں میں غریب نہیں ہے، شیعوں میں مسکین نہیں ہے، شیعہ مسکین کو دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار کون جائے گا؟ مولانا صاحب، ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کی، مولانا صاحب ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کوئی غریب۔ اللہ اکبر! جسے غریب نہ ملے اسے خدا کیا ملے گا؟ نہیں محترم، اللہ لہذا اپنے سر پہ سے اتارنے کے لیے آسان فارمولا، گھر کی ماسی کو دے دو، جمعدار کو دے دو، فلانے کو دے دو، ادا ہو گیا۔ نہیں، ادا نہیں ہوا، ضائع ہو گیا۔ ادا تب ہوگا جب مستحق کے پاس جائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ شیعہ مومن مستحق ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ حرام کاموں میں اس چیز کو استعمال نہ کرے۔ اگر پیسہ دے رہا ہے تو اس پیسے کے ذریعے سے، فدیے کے پیسے سے حرام کام نہ کرے، کوئی نشہ آور چیز نہ خریدے، کوئی اور چیز ایسی جس کا استعمال حرام ہو اس کام میں مصرف میں نہ لائے۔ تیسری چیز جو انتہائی خطرناک ہے، اور وہ ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کھلم کھلا گناہ سے مراد مثلا کوئی کھلم کھلا شراب پیے، کھلم کھلا جھوٹ بولے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو داڑھی مونڈتا ہے وہ بھی کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ تو شریعت نے اس شخص کو عادل قرار نہیں دیا۔ شریعت میں اس انسان کی گواہی قبول نہیں ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو۔ اب لوگ بڑا عجیب بات کرتے ہیں، مولانا صاحب اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، بہت اچھی بات کہتے ہیں،
اگر اسی کو جو جواب میں رد میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر اسی کو سمجھ لیں، جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں دفاع میں کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، لہذا داڑھی کی طرف توجہ نہ دی جائے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے تو غیر اسلام کی ہم بات ہی کیوں کریں؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے تو بس ختم، جب اسلام میں داڑھی ہے آپ مسلمان ہیں تو داڑھی رکھیں گے، نقصان کیا ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ فدیہ دیا جاتا ہے جو ادا کیا جاتا ہے ماہ رمضان میں، تو دینا کس کو ہے؟ کہتے جو داڑھی مونڈتا ہو نا اس کو فدیہ نہ دو، کیوں؟ کیونکہ وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا حرام کام کر رہا ہے، واجب کو ترک کر رہا ہے، لہٰذا ایسے شخص کو ولو یہ کہ مستحق ہو کیونکہ داڑھی مونڈ رہا ہے، داڑھی مونڈے ہوئے شخص کی جو داڑھی کو مونڈتا ہے نہ اس کی گواہی شریعت میں قبول، نہ اس کو خمس دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ کتنا نقصان! یہ نقصان تو دنیاوی نقصان ہے، مادی نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آل محمد اس سے راضی نہیں ہوتے۔ دنیاوی نقصان تو بھرا جا سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے، دنیا میں کون سا سدا رہنا ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آل محمد اس سے راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے دشمنان نے آل محمد نے جب کربلا بپا ہوئی تھی نا تو خوشی میں داڑھی مونڈوائی تھی۔ امام فرماتے ہیں جب ہم داڑھی مونڈے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے۔ خلاصہ لہذا عزیزان محترم کہتے ہیں ان لوگوں کو نہیں دیے جا سکتی۔ جناب مختار اس آگ کو اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے۔ کس آگ کو؟ جو آگ ان کے سینے میں جل رہی تھی کہ زمانے کربلا میں 61 ہجری میں اسیر ہوئے تھے کوفے میں۔ امام نے دعا کی ہے، امام علی علیہ السلام نے ان کے لیے، امام زین العابدین نے، بزرگان نے، آپ دیکھیے اگر ایران کی بڑی شخصیات کو دیکھا جائے تو انہوں نے تائید کی ہے جناب مختار کی۔ نجفی علماء جو بر صغیر یعنی اس صدی کے سب سے بزرگ آیت اللہ العظماء جو شخصیت گزری آیت اللہ خوئی، انہوں نے تائید کی ہے۔ اب لوگ بلا وجہ جو ہے نا اختلاف پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیوں کہ جناب مختار نے خلافت کے لیے جو ہے اس نعرے کو بلند کیا۔ عزیزان محترم ہمیں اپنے بزرگان کو دیکھنا ہے کہ بزرگان کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں چلتے پھرتے سڑک چھاپ مفتیوں کو نہیں دیکھنا۔ کیوں جناب مختار سے منہ پھیرتے ہیں؟ کیونکہ اگر مختار کو تسلیم کر لیا تو پھر اپنا کردار پیش کرنا پڑ جائے گا، اس لیے جناب مختار کی شخصیت کو متنازع بنایا ہے۔ خلاصہ ہمیں چلتے پھرتے لوگوں کی بات پہ نہیں کان نہیں دھرنے۔ ہماری مکتب اہل بیت کی تشیع کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ در حقیقت ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ اس کے بعد امام کے نمائندے جو ہیں بالعموم بالخصوص نہیں، جو خاص نمائندے تو نواب اربع تھے، ان کی تو نہلت ہو گئی، دنیا سے گزر گئے۔ جو عمومی نمائندے ہیں جیسے مراجعین ہیں، علماء کرام، بزرگان ہیں، وہ جو اپنے دین پر قائم ہیں، جو نفس پرست نہیں ہیں، جو دنیا طلب نہیں ہے، دنیا طلبی ان کے اندر نہیں ہے، ان سے پوچھا جائے گا، بزرگان سے پوچھا جائے گا۔ تو وہ تائید کرتے ہیں جناب مختار کی کہ جب جناب مختار نے دشمنان اہل بیت کے سروں کو بھیجا ہے امام زین العابدین کی طرف، تو امام نے کہا کہ اب سوگ بڑھا لو۔ یہی کہہ دینا تائید ہے امام کا۔ لہذا شخصیات کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنا کسی عام انسان کو پڑھنا نہیں، وہ جو مکتب کے نمائندے ہیں، بزرگان ہیں،
آیت اللہ خوئی کو پڑھیے، آیت اللہ خمینی کو پڑھیے، رہبر مولانا سید علی خامنہ کی 250 سالہ کتاب ہے اس کو پڑھیے، اور بھی بہت سی سیاسی اعتبار سے بہت سی مفید کتابیں، میرا موضوع نہیں ورنہ تفصیل سے بیان کرتا۔ خلاصہ اپنے کردار کو پیش کیجئے آل محمد کے لیے، خدا کے لیے، ان کی اطاعت میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کائنات تیری بارگاہ میں دعا میں جو بے گناہ زین ہیں ان سب کو رہائی عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمة سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوسیم، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، والحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین شہید المظلوم حارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، وحمد ابن علی باقر الاول والآخر، جعفر ابن معصادق صدیق والمقتدی بآباء الصالحین، وسعد جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا من ذرة البررة المتقین، وحمد ابن علی الجواد الولی المؤمن، وعلی ابن محمد السراج المنیر وامام الغاشین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المهدي المنتظر المحجب بعد آبائه على خلق المودع النبي ووارث العلم المعظم من الوسيم الذي في بقاء بقية الدنيا، وبيمن رزق الورى وبجود ثبت الأرض والسماء، وبيملأ الله أرزاقه وعطلها كما ملي ظلم وجور، عجل لنا اللهم ذورنا يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مومنین دعوت میں وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں، فقط اشارہ کر رہا ہوں، آپ لوگ جا کے دیکھیے گا سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 تا 31، اس کا ترجمہ، فقط ترجمہ بھی اگر غور کر لیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور وہ یہ کہ کمال زوجہ رسول ہونا نہیں ہے، یہ قرآن کی زبان میں بیان کر رہا ہوں، کمال ہے اطاعت اللہ کی اطاعت اور اطاعت رسول میں۔ رسول کی زوجہ ہونا کمال نہیں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم پرہیزگار ہو، گھروں میں بیٹھی ہو، جیسے دور جاہلیت کے اندر خواتین کیا کرتی تھی اس طرح سے کر رہی ہو تو تم تقوی پہ نہیں ہو۔ اب تقوی پہ کون ہے، کون گھر میں رہا، کس نے یہ سعادت حاصل کی؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے بھی یہ سعادت حاصل کی اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے اسے بہترین رزق عطا کیا ہے۔ یہ جو چند آیاتیں ہیں نا، ان آیتوں کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، اس میں یہی ہے کہ جو ازواج رسول میں سے جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، خدا نے کیا کیا؟ اس کو بہترین رزق عطا کیا۔ اب دیکھیے
رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. انسان کے لیے بہترین رزق ہے اولاد. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے بہترین اولاد ازواج رسول میں سے کس کو عطا کی ہے؟ اللہ. قرآن نے کہا کہ جو بہترین ہے نا پھر اس کے لیے بہترین رزق ہے, اور بہترین رزق اولاد ہے, اور کائنات کی کوئی اولاد فاطمہ زہرا جیسی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی جناب سیدہ کہ ہم پلہ نہیں. خدا کا بھی کیا خوب قانون رہا کہ جس نے اللہ کے رسول کی نصرت کی, مدد کی, خدمت کی, اللہ نے اسے کیا بہترین انعام سے نوازا. انہی تاریخوں میں جو گزشتہ تاریخ ہیں, جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر کائنات, اور آج یعنی آنے والی تاریخ کس کی رحلت کی تاریخ ہے؟ زوج رسول مادر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم, دونوں شخصیات نے اللہ کے لیے سب کچھ, اللہ کے لیے رسول کے لیے قربان کر دیا. اللہ نے کیا عطا کیا؟ فاطمہ بنت اسد, جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ماں مر گئی. آپ کی رحلت میں کہا میری ماں گزر گئی. اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا کیا کہا؟ میری زندگی کی ساتھی, میری ہمدرد اور میری بہترین ہم سفر گزر گئی. اور اللہ نے کیا بہترین انعام دیا کہ فاطمہ بنت اسد کو مادر علی قرار دیا, اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو مادر فاطمہ قرار دیا. کیا بہترین انعام! اس سے بڑھ کر انعام نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب خدیجہ کو کیا قرار دیا؟ مادر فاطمہ زہرا, جو تمام ائمہ کے لیے حجت, تمام انبیاء کے لیے حجت, انہیں کہتے ہیں فاطمہ زہرا. اور فاطمہ زہرا کی مادر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. سلام ہو ہمارا امام حسن مجتبیٰ پر. اللہم کہ اولاد خدیجہ میں سے بہترین پہلی وہ اولاد جو امامت کے مرتبے فائز ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ امام علی علیہ السلام پہلے امام ہیں لیکن ابو الائمہ ہیں. اگر ان کے فرزند کی جناب سیدہ کے فرزند کی نگاہ سے دیکھیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پہلے فرزند کون؟ امام حسن. ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزان محترم, وہ فرزند رسول جو امن کا عالمی نشان ہے, جس کے صلح نامے سے دشمن کانپتا رہا تھا, دشمن کی تلوار کی دھار سے تیز امام حسن کا صلح نامہ, کہ امام کے صلح نامے سے مومنین کو, مومنات کو تحفظ فراہم ہو گیا. عزیزان محترم, یہ خاندان ہی ایسا ہے, یہ خاندان ہی ایسا. خدا کی قسم اگر امام حسن صلح نامہ نہ کرتے, نہ لکھتے تو بہت نقصان ہوتا. خدا کی قسم, میں نے کہا نا یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. امام حسن اپنے منصب سے دستبردار ہو رہے ہیں مومنین کے لیے, اور جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے مال کو لٹا رہی ہیں اسلام کے لیے. کہاں سے آئی آل محمد میں صفت؟ اللہ نے دی, لیکن خاندان ایسا قرار دیا کہ جد امجد رسول خدا اور جد امجدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی کون ہیں؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام. حضران محترم, جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں نا تو اس عالم غربت میں رخصت ہوئی کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اے خدیجہ, تم نے میری اس وقت مدد کی جب میری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا.
میرا سلام ہو جناب خدیجۃ الکبریٰ پر۔ عزیزان محترم، یہی قربانی جو آپ کی اولاد نے ظاہر کی 61 ہجری، سب کچھ قربان کر دیا زینب کبریٰ نے۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا کتنا روتے کیوں؟ امام نے کہا ہم رو رو کے مر بھی جائیں تو کم ہے۔ کہا مولا ایسا کیوں کہتے؟ کہا اس لیے کیونکہ ہماری پھوپھی زینب بابا کی شہادت کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی گئی تھی نا، ظالم آگے بڑھتا ہے، نو کے نیزہ سے ردا کو ہٹاتا ہے، ہاتھ دراز کرتا ہے، کانوں سے بالی کھینچتا ہے۔ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کائنات اس ماہ رمضان میں عبادات کو انجام دے رہے ہیں، ہم کو بہترین اجر عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں اے رب کائنات، جو راشن کی مد میں جو کسی طرح سے بھی بوترا جو مسجد امام بارگاہ میں یا کہیں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو بہترین اجر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اہل بیت کی محبت میں زندگی جینا، امام حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام علی کی زیارت نصیب فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔